کچھ دوریاں سکون کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ دوریاں دباؤ سے نجات کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ دوریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ موجود رہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اپنی لائفز کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج پھر میں ایک موٹیویشنل سپیچ کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میری موٹیویشنل ویڈیوز امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آتی ہوں گی۔ آپ کو اگر پسند آتی ہیں تو اسٹے کنیکٹڈ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں۔ پھر ان دا اینڈ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ ہم لائک کرنا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ کچھ دوریاں دوسروں کی نظر میں بے رنگ ہو گئیں، اور کچھ دوریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے مایوس ہوئے جن پر ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد تھا۔ لوگوں کی محبت کو اپنا غم مت بنائیں، بس لوگوں کے دل تو الٹے پلٹتے رہتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کئی روپ بسے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی دھوکے باز، کوئی دوگلا، کوئی ملنساز، کوئی ہنسمکھ تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ تو دوسرے ہی لمحے میں آپ کے خلاف۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کہاں بدل جائے۔ برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ لوگوں کو نہیں جان سکتے۔ آپ کسی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کوئی کس حال سے گزر رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ہمارے والدین کا، لیکن اگر والدین کی سپورٹ بھی نہ ہو تو ہمارے لیے وہ لمحات بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ والدین کا بڑھاپے میں ایک علیحدہ پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جس طرح سے وہ جوانی میں پیشنیٹ تھے اور چیزوں کو سنبھال رہے تھے، اس طرح سے وہ بوڑھے ہو کے سنبھال نہیں پاتے۔ والدین کا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنا زندگی کی ان تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے جسے نہ دل قبول کرتا ہے اور نہ ہی آنکھیں دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ جن ہاتھوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہی ہاتھ جب کپکاتے ہیں تو دل جیسے چھلنی ہو جاتا ہے۔ جو آواز کبھی شیر کی طرح گرجتی تھی، جب وہ دھیمی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت نے کسی پہاڑ کو خاموش کر دیا۔ اولاد کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین کو کمزور، تھکا ہوا اور بیمار دیکھتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ وقت وہیں رک جائے، زندگی کی رفتار تھم جائے اور ہمارے ماں باپ ہمیشہ جوان، توانا، مسکراتے رہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ والدین جو ہماری نیندوں کے پہرے دار تھے، اب خود ہماری توجہ، محبت اور دیکھ بھال کے محتاج ہو چکے ہیں۔ بڑھاپا صرف جسم کا زوال نہیں، یہ جذبات کا امتحان بھی ہے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے بھی۔ ماں کی لرزتی ہوئی آواز، باپ کی کمزور ہوتی ہوئی کمر اور ان آنکھوں میں اترتی ہوئی اداسی اولاد کے دل پر نقوش چھوڑ جاتی ہے جو زندگی بھر مٹ نہیں سکتے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ان کے بڑھاپے کو آسان بنا اور ہمیں وہ اولاد بنا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کا فخر بنے۔ اے رب، اگر ممکن ہو تو کسی کی ماں، کسی کے باپ کو کبھی بوڑھا نہ کرنا، یا کم از کم ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان کی خدمت، ان کی محبت اور ان کی دعاؤں کے قابل بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ زندگی کو سادگی سے نہیں لیتے۔ زندگی کو سادگی سے لو، اسے حساب کتاب اور بے جا تجزیوں میں الجھا کر پیچیدہ نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اصل خوبصورتی کھو بیٹھو۔ دماغ کو ڈرامہ پسند ہے، اس لیے وہ ہر بات کو خود بخود پیچیدہ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی اس کا کام ہے۔ لیکن شعور چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ سادگی اس کی فطرت ہے، اور جب انسان باشعور ہو جائے تو زندگی خود بخود آسان اور حسین لگنے لگتی ہے۔ غم کو لمبا نہ کرو، فکروں کو نہ پالو، نہ ضرورت سے زیادہ شکوے کرو، نہ بار بار تنقید کرو، اور نہ ہی ہر بات پہ بحث کرو۔ غلطیوں کو ڈھونڈنے سے گریز کرو، کیونکہ ہر چیز کو دلیل اور ثبوت سے ثابت کرنا ضروری نہیں۔ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ ان سب باتوں کے لیے وقت بچا رہے۔ ہلکے پھلکے رہو، نرم مزاج بنو، سادگی سے جیو اور اپنے بعد اپنی نرمی کا ایک خوبصورت نشان چھوڑ جاؤ۔ زندگی کو بوجھ نہ بناؤ، بس محبت سے گزار دو۔ زندگی ایک طویل سفر ہے جہاں خوشی اور غم، امید اور مایوسی، سبھی مرحلے آتے ہیں۔
یہ سفر کبھی ہموار راستوں سے گزرتا ہے تو کبھی کتنے کٹھن موڑوں سے۔ ان حالات میں انسان اگر تھک جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا سہارا خود اس کی اپنی ذات ہے۔ یہ سچ ہے کہ دوسروں سے ملنے والا حوصلہ وقتی سکون دے سکتا ہے، مگر مستقل بنیادوں پر آپ کو خود ہی اپنی طاقت بننا ہوگا۔ آپ کی تکالیف، آپ کی خوشیاں، آپ کے احساسات، یہ سب آپ کے اپنے ہیں۔ کوئی دوسرا انہیں مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ زندگی کبھی بھی ایک ہی ڈگر پر نہیں چلتی، راستے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور ہمیں ہر موڑ پر خود کو سنبھالنا آنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو سمجھیں، خود کو سنواریں اور اپنے دل کا بہترین دوست خود کو اور اللہ کو بنائیں۔ یہی دو تعلقات ایسے ہیں جو کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ یاد رکھیں، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ساتھ رہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے سہارا دیتے ہیں، لیکن زندگی بھر کا ساتھ صرف آپ کا اپنا ہے۔ اپنے دکھ اور خوشیوں کو اپنے اندر محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کے لیے مضبوط بنیں۔ زندگی میں جس بھی مقام پر ہیں وہیں سے اٹھیں، آگے بڑھیں، خود کو قبول کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کا اصل ہم سفر صرف آپ خود ہیں۔ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ آج میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک گاؤں میں ایک عورت نے اپنے گھر کے باہر 3 بوڑھے آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں موجود تھی۔ عورت ان کے پاس گئی اور کہا، وہ کافی دیر سے وہیں موجود تھے۔ عورت ان کے پاس گئی اور کہا، میں آپ کو نہیں جانتی، مگر آپ کو کافی دیر سے یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں۔ آپ بھوکے ہوں گے، براہ کرم اندر آ کر کچھ کھا لیجئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا گھر کے اندر مرد ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ بوڑھے نے کہا، تو پھر ہم اندر نہیں آ سکتے۔ عورت واپس اندر چلی گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اسے ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور سارا واقعہ سنایا۔ شوہر نے کہا، جاؤ اور ان بوڑھے آدمیوں کو بلاؤ اور کہو کہ وہ اندر آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ عورت باہر گئی اور ان بوڑھوں سے کہا، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں، وہ آپ کو اندر مدعو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ بولے، ہم اکٹھے کسی کے گھر میں نہیں جاتے۔ عورت نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو ایک بوڑھے نے کہا، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، اس کا نام دولت ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کا گھر دولت سے بڑھ جائے گا۔ پھر دوسرے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ کامیابی ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ گئی تو آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ پھر اپنے بارے میں کہا، میرا نام محبت ہے، اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ کا گھر ہمیشہ محبت سے بڑا رہے گا۔ بوڑھے نے مزید کہا، جا کر اپنے شوہر سے مشورہ کریں کہ وہ ان میں سے کس کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے۔ عورت نے اندر جا کر یہ بات بتائی تو شوہر خوش ہو گیا اور بولا، چلو دولت کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر دولت سے بھر جائے۔ عورت نے کہا، نہیں، کیوں نہ ہم کامیابی کو بلائیں۔ ان کی بہو بھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں، ہمارا گھر ہمیشہ محبت سے بھرپور رہے گا۔ شوہر اور بیوی نے بہو کی بات مان لی۔ عورت باہر گئی اور پوچھا، آپ میں سے محبت کون ہے؟ برائے مہربانی اندر آئیے اور ہمارے مہمان بنے۔ محبت اٹھا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک باقی دونوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تینوں اکٹھے نہیں جا سکتے، میں نے تو صرف محبت کو مدعو کیا ہے، پھر آپ سب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھوں نے جواب دیا، اگر آپ نے دولت یا کامیابی کو بلایا ہوتا تو باقی دو باہر ہی رہتے، مگر چونکہ آپ نے محبت کو بلایا ہے، جہاں محبت ہو وہاں دولت اور کامیابی خود بخود چل کے آتی ہے، جہاں محبت ہو وہاں دولت اور کامیابی خود بخود پیچھے آپ کے چلی آتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے بھی دولت، کامیابی اور محبت میں سے کسے چننا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو موٹیویشن ملی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔